ناظرین اکرام السلام علیکم۔ کیا زمانہ تھا، موسم صاف ستھرا تھا، سانس لینے میں دشواریاں نہیں تھیں، درخت بہت ہوتے تھے، شہر باغوں کے حصار میں ہوا کرتے تھے، شہروں کے درمیان بھی درختوں کی قطاریں ہوتی تھیں، آبادیوں میں بھی باغات ہوتے تھے، ٹریفک کا دھواں تھا، نہ فضائی آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹریاں تھیں۔ اس زمانے میں کوئلے سے کوئی پروجیکٹ بھی نہیں لگتے تھے، لوگ ہمارے شہروں کی مثال دیا کرتے تھے۔ ہمارے دیہاتوں میں ہر طرف لہلہاتی فصلیں ہوا کرتی تھیں، زندگی میں سکون تھا۔ اس عہد کے لوگوں کی جھولیاں لالچ سے خالی تھیں، ان کے دلوں میں پیسے کا پیار نہیں تھا، انہیں انسانوں سے پیار تھا، اس لیے اس دور میں فصلوں میں زہر نہیں پھیلا تھا۔ ہر موسم میں نیلا آسمان صاف دکھائی دیتا تھا، لوگ دہشت کے خوف میں مبتلا نہیں تھے، گرم موسم کی راتوں کو صحنوں میں اور چھتوں پر بے خوف سو جاتے تھے، راتوں کو تارے گنتے تھے، تارے تو تارے رہے، کھیتیاں بھی صاف نظر آتی تھیں، لوگ ملاوٹ سے پاک خوراک کھاتے تھے، اتنی گندی فضا نہیں تھی جتنی نام نہاد ترقی کے نام پر ہو گئی ہے۔ اب کیا زمانہ ہے، پینے کا صاف پانی میسر نہیں، ملاوٹ کے بغیر خوراک نہیں ملتی، زہر دودھ اور اناج کا ایسا بن گیا، لوگ پیسے کی دوڑ جیتنا چاہتے ہیں، اس دوڑ میں شریک لوگ انسانوں کے ساتھ ہر طرح کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ شہروں کے باہر جو باغات تھے انہیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھا گئیں، جو سڑکوں پر درخت تھے وہ سیمنٹ کے پلر بن گئے، وہاں اب درخت نہیں ہیں، وہ جو شہروں کے اندر باغات تھے وہاں اب درخت نہیں ہیں، انہیں اب قبضہ مافیا ہڑپ کر گئے۔ ٹریفک کا شور الگ، دھواں الگ، زہر چھوڑتی ہوئی فیکٹریوں کا دھواں شہروں کے آسمان کی زینت بن گیا، رہے سہے درختوں کے پتوں پر مٹی کی تہیں جم گئی، سانس لینا محال ہو گیا، اب ایک بنجر زمین پر آلودگی کا راج ہے۔ اب لوگ خوفزدہ ہیں، اس خوف میں وہ صحتوں اور چھتوں پر سونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، صحنوں میں بھی سوچ نہیں سکتے۔ اب کوئی جگنو اور کوئی تتلی نظر نہیں آتی، آلودگی رنگوں، پھولوں، خوشبوؤں کو کھا گئی، بے حسی اتنی بڑھ گئی کہ جیلی دوائیوں کی بھرمار ہے، لوگوں کی زندگیوں کا کوئی احساس نہیں رہا، بیشتر علاقوں میں 100 فٹ تک پینے کے صاف پانی کی فراہمی ناممکن ہو چکی ہے، اس میں سیوریج کا پانی بھی شامل ہو رہا ہے، لیکن ٹھنڈے گرم کمروں میں بیٹھ کر اپنے سامنے منرل واٹر کی بوتلیں سجائے حکمرانوں کو صاف شفاف پانی سے محروم عوام کی کیا فکر۔ دیانتداری انسانی کردار کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اپنے دیانتداری کے ذہن میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر یہ خوبی ایک تکلیف دہ خامی بن جاتی ہے۔ حب الوطنی کا اظہار قول کی بجائے فعل سے کیا جائے تو یہ حب الوطنی کسی تمغے کی محتاج نہیں رہتی، بلکہ ایک انسان کے حب الوطنی پر پوری قوم بھی ناز کرتی ہے، لیکن جب اس حب الوطنی میں گھمنڈ شامل ہو جائے تو پھر یہ محض ایک دکھاوا کہلاتی ہے۔ اسی طرح جمہوریت بھی ایک ایسا طرز سیاست ہے جس کی کامیابی محض زبانی کلامی دعووں کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ جمہوریت کی کامیابی عملی اقدامات سے مشروط ہے۔ جمہوریت سماجی انصاف کا دوسرا نام ہے اور سماجی انصاف قانون کی بالادستی کے بغیر ممکن نہیں، لیکن بدقسمتی سے وطن عزیز میں دیانتداری کے ذہن میں مبتلا سیاستدانوں اور حب الوطنی کے گھمنڈ سے دوچار فوجی ڈکٹیٹروں نے ہمیشہ آئین و قانون کو اپنی زر خرید لونڈی بنانے کی کوشش کی۔ ان کوششوں میں جن ججوں نے سیاستدانوں اور ڈکٹیٹروں کا ساتھ دیا انہیں انعام میں سیاسی عہدے ملے، لیکن تاریخ میں صرف رسوائی ملی۔ جنہوں نے انکار کیا انہیں قوم نے عزت دی، قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمیں اصلی جمہوریت ملی، نہ ہی اصلی ڈکٹیٹرشپ آئی۔ اکثر جمہوری حکمران پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کو ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ہر ڈکٹیٹر نے جیل کے ذریعے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ڈیموکریٹ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تاہم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود جمہوریت پاکستان کو زیادہ راس آئی۔ کرپٹ اور گندے جمہوری ادوار میں پاکستان کی جغرافیائی حدود میں اضافہ ہوا، لیکن ڈکٹیٹرشپ میں کبھی ہم نے مشرقی پاکستان کھویا اور کبھی سیاچین کی چوٹیاں دشمن کے قبضے میں چلی۔ محدود ذہن، نااہل اور خودغرض حکمرانوں کی حکومتیں ہمیشہ اقوام کو بہت مہنگی پڑتی ہیں، خاتمے کے بعد ان کے کیے کا مداوع محال ہو جاتا ہے۔ آمریت ہو، ملاوٹ شدہ جمہوریت یا بادشاہ، درباری ہر سطح اور ہر درجے کے حواری اور خوش آمدی ایسی حکومتوں کو قائم و دائم رکھتے ہوئے جیسے تیسے چلانے کا بڑا سامان ہوتے ہیں۔ انہی درباریوں اور خوش آمدیوں کی آہ آہ واہ واہ اور سب اچھا ہے کہ گردان جواز حکمرانی مہیا ہوتا رہتا ہے۔ یہ ریاستی نظام اور حکمرانی کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اس گمراہی پر چلتے رہنے سے خالی خولی کو حکمرانوں کو جو تسکین ملتی ہے وہ حکمرانوں کو اس راہ بد پر لگائے خوابوں کو حاصل جائز و ناجائز آسودگی سے مل کر یوں گڑ مڈ ہو جاتی ہے کہ ملکی و عوامی ضروریات و مفادات کی مخالف حکومتوں کے استحکام کا ایک بڑا فیصد بن جاتا ہے۔ یہی مشترکہ ناجائز مفاد کے لیے گٹھ جوڑ، اس سے آگے پھر درباریوں اور حواریوں کے درباری اور خوش آمدیوں اور آگے ان کے بھی ایک نظام بد قائم ہو جاتا ہے، جو پاکستان جیسی آئینی اسلامی جمہوریہ پر بھی موجود مسلط نظام اسٹیٹس کو کی شکل میں دائرہ بدائرہ موجود سماجی پسماندگی کی معاونت حاصل کرتا، مگر مگرمچھ جتنا طاقتور ہوتا ہے۔ اگر بہتر انسانی ذہن آگے نہیں آئیں گے تو نہ معاشرے میں بہتری آئے گی، نہ کچھ اور بہتری ہو پائے گی۔ وما علینا الا